پیارے بچوں، آج ہم پہلے باب کا تیسرا سبق حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے، ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی اہم اور اچھی بات۔ ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانیے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں کسی غلط کام سے روکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رک جائیں، باز آ جائیں، اور ہمیں جس اچھے کام کا کہا جائے ہم اس کو کرنے میں دیر نہ کریں۔ بچوں، ہمارے بڑوں میں ہمارے والدین، بزرگ، ہمارے اساتذہ سب شامل ہیں۔ ہمارے بڑے ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر احسان، ہر نعمت اور ہر رحمت پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چلیے بچوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت ہم اس ویڈیو میں چل کر دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، تو اللہ کی کون سی رحمت دکھائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں؟ جی بالکل صحیح، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب بارش آتی ہے تو ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پھول، پودے، خشک زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا اور ہم سے راضی ہو اور ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ جی بچوں، پہلے آپ نے بارش کی ویڈیو دیکھی، اب میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہی ہوں، ذرا غور سے دیکھیے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی بالکل صحیح، یہ ایک بہت بڑی کشتی کی تصویر ہے۔ بچوں، بارش کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اور ایک بہت بڑی کشتی کی تصویر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کون سا واقعہ آ رہا ہے؟ جی بالکل صحیح، آپ کے ذہن میں ایک نبی اور اس کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے۔ کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی بچوں، پچھلی جماعت میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مختصراً پڑھا۔ آج کا ہمارا سبق بھی اسی سے متعلق ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ آج ہم ذرا تفصیل سے یہ سبق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اور یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی اور اللہ کے حکم پر ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ جی تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے، لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے
اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں۔ لیکن ان کے بعد کچھ عرصہ کے بعد تک لوگ ان کی تعلیمات کو بھولنے لگے اور ایک اللہ کی بجائے بے شمار مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور مزید بھی کئی برائیوں میں مصروف رہنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لایا جائے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ جی بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کر دی اور ان کے ساتھیوں نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا، میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھا اور اللہ کے نیک و فرمانبردار لوگوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ نافرمان لوگ مذاق اڑاتے رہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ اس طرح تمام نافرمان لوگوں کو ان کی سزا ملی اور نیک لوگوں کے لیے دنیا دوبارہ بسی۔
جی تو آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی، ایک دفعہ پھر اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیمات دیں اور نیک کاموں کی تعلیمات دیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی جس میں تمام فرمانبردار نیک لوگ سوار ہوئے اور بچ گئے، جبکہ نافرمان لوگ بارش میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ایمان نہ لایا اس کا نام یام تھا۔ یام اور اس کی والدہ بولا نافرمان لوگوں میں شامل تھے، اس لیے یہ کشتی میں سوار نہ ہوئے اور پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جی بچوں، اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا مشکل لفظ ہے مصروف، کام میں لگا ہونا۔ دوسرا لفظ ہے حکم، یعنی ارشاد یا فرمان۔ تیسرا لفظ فکر، یعنی خیال یا پریشانی۔ چوتھا لفظ نافرمان، حکم نہ ماننے والا۔ پانچواں لفظ بسی، یعنی آباد ہوئی۔ چھٹا اور آخری لفظ خشکی، یعنی زمین جہاں پر پانی نہ ہو۔ جی تو بچوں، اب آ جاتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ سبق آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے، اب آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور درست آپشن کو آپ نے پینسل سے رنگ بھر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جملہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا۔ جو آپشنز موجود ہیں وہ ہے گھر، محل، کشتی یا پل۔ جی بالکل ٹھیک، کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پڑوسیوں نے، نافرمان لوگوں نے، دوستوں نے یا فرمانبردار لوگوں نے؟ جی بالکل صحیح، نافرمان لوگوں نے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا۔ بھائی، بیٹا، دوست یا خادم؟ بالکل صحیح، بیٹا۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ چوتھا جملہ دیکھیے، نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، آگ کے ذریعے یا بادل کے ذریعے؟ جی سوچئے اس کا جواب۔ بالکل صحیح، پانی کے ذریعے۔ جی تو بچوں، اس طرح سے آپ نے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنے ہیں۔ جی تو بچوں، مجھے امید ہے کہ اب آپ سوالوں کے جواب اچھے طریقے سے دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے جملے بنائیے۔ کچھ الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جملے خود سے بنائیے۔ جن الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں وہ ہیں سزا، جنگل، مذاق، کشتی، بارش اور پہاڑ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو قواعد سے متعلق ہے۔ درج الفاظ کو الف بائی ترتیب یعنی حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق دی گئی جگہوں میں لکھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ حروف تہجی کے لحاظ سے جو لفظ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے لکھیے اور اسی طرح سے ترتیب سے بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھیے۔ جو الفاظ ہیں وہ ہیں سینگ، غذا، پالتو، جنگلی، ٹانگیں، نوکیلے، رفتار اور خطرناک۔ سب سے پہلے آئے گا پالتو۔ دوسرا لفظ آئے گا الف بائی ترتیب کے مطابق ٹانگیں، اس کے بعد جنگلی، پھر خطرناک، اس کے بعد رفتار، سینگ، غذا اور نوکیلے۔ جی تو یہ تو تھا جماعت کا کام، اب باری آتی ہے گھر کے کام کی۔ آپ کا گھر کا کام ہے صفحہ 11 سے سوال نمبر 6، یعنی الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیے۔
یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جی، تو آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی اور اس کے مشقی سوالات کیے۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔